التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، جس چیز کی تعیین عرف کے ذریعے ہو جاتی ہو، جس چیز کی تعیین عرف کے ذریعے ہو جاتی ہو، وہ صراحتاً متعین کرنے کی طرح ہے، وہ صراحتاً متعین کرنے کی طرح ہے۔ جس چیز کی تعیین عرف کے ذریعے ہو جاتی ہو، وہ صراحتاً متعین کرنے کی طرح ہے۔ لکھیے اصل، اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو عرف و عادت والے قاعدے کی ہے۔ اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو عرف و عادت والے قاعدے کی ہے۔ المفصل صفحہ 457، المفصل صفحہ 457۔ لکھیے تشریح، یہ قاعدہ بھی المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً ہی کی طرح ہے، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً ہی کی طرح ہے۔ اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے، اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے، المعنى الإجمالي للقاعدة، المعنى الإجمالي للقاعدة أن ما عينه العرف، أن ما عينه العرف وخصصه، المعنى الإجمالي للقاعدة أن ما عينه العرف وخصصه يكون كالمنصوص عليه، يكون كالمنصوص عليه ويأخذ حكمه، وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ، یعنی جو چیز عرف کی وجہ سے مخصوص یا متعین ہو جائے، مخصوص یا متعین ہو جائے، وہ چیز منصوص علیہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، وہ چیز منصوص علیہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔
دیکھیے المفصل صفحہ 457، دیکھیے المفصل صفحہ 457۔ عنوان ڈالیے ایک، اس قاعدے میں النص سے مراد، اس قاعدے میں النص سے مراد اس قاعدے میں النص کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس قاعدے میں النص کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا معنی مراد ہے یا اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ شیخ مصطفیٰ زحیلی وغیرہ نے شیخ مصطفیٰ زحیلی وغیرہ نے مولانا شہاب صاحب لکھ رہے ہیں، شیخ مصطفیٰ زحیلی وغیرہ نے نص سے مراد نص شرعی لیا ہے، نص شرعی لیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، گویا ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی تعین عرف سے ہو جائے اس کی تعین گویا قرآن و حدیث سے ہو گئی، اس کی تعین گویا قرآن و حدیث سے ہو گئی۔ شیخ زحیلی لکھتے ہیں، شیخ زحیلی لکھتے ہیں المراد من النص المراد من النص نص القرآن او الحدیث، نص القرآن او الحدیث، المراد من النص نص القرآن او الحدیث۔ لکھیے، جبکہ اکثر فقہا نے اس قاعدے میں النص سے مراد، اس قاعدے میں النص سے مراد زبانی صراحت کے معنی میں لیا ہے، زبانی صراحت کے معنی میں لیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے گویا ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی تعین عرف سے ہو جائے، کہ جس چیز کی تعین عرف سے ہو جائے اس کی تعین گویا زبانی صراحت سے ہو گئی، اس کی تعین گویا
زبانی صراحت سے ہو گئی. دیکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ. دیکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 449. جلد 1 صفحہ 449. 449 نہیں بلکہ 349 لکھیے. 349 صفحہ 349 کر دیجیے اس کو. ایک حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 456. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 456. جی لکھا حضرات نے. تو اس میں اس کا تعلق بھی عرف ہی سے ہے. اصل ترجمہ ہو گیا، ترجمے کی اصل ہو گئی، تشریح ہو گئی، النص سے مراد کیا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیے چند مثالیں لکھ لیجئے. ایک مثال لکھیے، کوئی آدمی کسی کی گاڑی کرائے پر لیتا ہے. کوئی آدمی کسی کی گاڑی کرائے پر لیتا ہے تو اس پر کیا چیز لاد سکتا ہے اور کتنی لاد سکتا ہے. تو اس پر کیا چیز لاد سکتا ہے اور کتنی لاد سکتا ہے، اس کی تعین عرف سے ہوگی. اس کی تعین کس سے ہوگی؟ عرف سے ہوگی. مثلا کوئی آدمی موٹر سائیکل کرائے پر لے مثلا کوئی آدمی موٹر سائیکل کرائے پر لے اور اس پر سلیہ یا سیمنٹ لادنے لگے. سلیہ یا سیمنٹ لادنے لگے تو چونکہ عرف میں موٹر سائیکل انسانوں کی سواری ہے. انسانوں کی سواری ہے، نہ کہ اس طرح کی وزنی چیزوں کو لادنے کے لیے. نہ کہ اس طرح کی وزنی چیزوں کو لادنے کے لیے. اس لیے اس پر سلیہ سیمنٹ لادنا جائز نہیں ہوگا. اگرچہ صراحتاً منع نہیں کیا ہے. اگرچہ گاڑی والے نے صراحتاً منع نہیں کیا ہے. کیوں؟ التعین بالعرف کالتعین بالنص. سمجھ رہے ہیں؟ صراحتاً منع نہ کرے، صراحتاً اجازت نہ دے تو بھی عرف سے بات متعین ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس پر لادی نہیں جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آج سلیہ سیمنٹ لادو گے، کچھ دن کے بعد اس پر اونٹ لادنا شروع کر دو گے. جیسے مولانا منظور مینگل صاحب نے واقعہ سنایا نا کہ کچھ مدرسے کے بچوں نے اونٹ کو مسجد کے چھت پہ پہنچا دیا تھا لاد پاؤں کے. تو ویسے ہی گاڑی پہ لادنے لگو گے اونٹ کو. چلیے ایک مثال اور لکھیے. کوئی آدمی ٹھیلیا کرائے پر لے رہا. ٹھیلیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ 3 پہیا گاڑی ہوتی ہے، اس پہ
3 पहिया होती है, पीछे 2 पहिए लगे, आगे लगा होता है ठेलिया। हम लोगों के मिट्टी वगैरह ढोने के काम वो चीज आती है, मिट्टी है, कबाड़ा है, हल्की फुल्की चीज उस पर इस तरह की ला दी जाती है। समझ रहे हैं? या चलो एक कर लीजिए, ट्रैक्टर कर लीजिए। ट्रैक्टर जानते हैं नहीं जानते हैं? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे ट्रालिया होता है, ट्राला। समझो, जिसको डाला बोलते हैं, ट्राला भी बोलते हैं। कोई आदमी ट्रैक्टर लेता है और उसमें ट्राला लगवाता है, और फिर उस पर सवारी ढोना शुरू कर देता है। तो उसके लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्राला का काम लोगों का ढोना नहीं होता है, बल्कि उससे सामान को मुंतकिल करना होता है। सलिया है, सीमेंट है, बालू है, रेत है, गिट्टी है, मोरंग है, समझे, इस तरह की चीजों को ढोने के वो काम आता है, इंसानों के ढोने के काम नहीं आता है। बात समझ में आई? इसलिए कोई आदमी अगर आपके पास किराए पर लेकर जाए, इंसानों को ढोना शुरू कर दे, तो हुकूमत भी मना करेगी और लोग भी उसको मांगेंगे, भाई ये क्या मजाक बना रखा है तुमने। बात समझ में आई? अत्ताईन बिल उर्फ कत्ताईनी बिन नस। हाँ, एक मिसाल और लिखिए। मुतलकन कमरे को किराए पर लिया। मुतलकन कमरे को किराए पर लिया, यानी ये नहीं बताया कि कितने लोग इसमें रहेंगे। शहरों में ऐसा बहुत होता है, स्कूल कॉलेज के लड़के होते हैं पढ़ने वाले, वो 2,000 रुपये एक कमरा ले लेंगे, 5 आदमी रहना शुरू कर देंगे, ताकि ज्यादा लोग रहेंगे, कम पैसा देना पड़ेगा। अब दूसरे दिन झिकझिक टिक होती है मकान वाले से। मकान वाला कहता है कि मैं समझा था 2 आदमी रहोगे, 2,000 रुपये इसलिए किराए पे हमने दे दिया था, तुम लोग 5 लोग रहते हो, 5 लोग लेटरिन को इस्तेमाल करते हो, 5 लोग पानी इस्तेमाल करते हो, हम नहीं रहने देंगे, वैसा ऐसा तुम लोग बोलते, लड़ाई होती रोजाना। तो इसकी ताइन अगर मुतलकन कमरा किराए पर लिया है तो कितने लोग रहेंगे, इसकी ताइन उर्फ से होगी। समझ रहे हैं? आम तौर से उतने बड़े कमरे में कितने लोग रहते हैं, उसकी ताइन होगी उर्फ के जरिए से। न 1 रहेगा न 5 रहेगा, उर्फ में उतने बड़े कमरे में या उतनी कीमत के कमरे में रहने का, कितने लोगों के रहने का रिवाज है, वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा कि कितने लोग रहेंगे। समझ रहे हैं? पहले सराहत कर दी तो अलग बात है कि भाई देखो 2 ही लोग रहने, ज्यादा नहीं रहने, या 5 लोग रह सकते, 4 लोग। अगर मुतलक्कन मामला हो तो कितने लोगों को रहने की इजाजत होगी, इसका ताल्लुक उर्फ से होगा। समझ रहे हैं? एक मिसाल और लिखिए। कोई आदमी किसी को गाड़ी खरीदने का वकील बनाए। कोई आदमी किसी को गाड़ी खरीदने का वकील बनाए तो वो ऐब ज़दा गाड़ी खरीद नहीं सकता है। तो वो ऐब ज़दा गाड़ी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उर्फ में क्योंकि उर्फ में कहता है, क्योंकि उर्फ में मायूब गाड़ी खरीदने का रिवाज नहीं होता है। मादा नंबर 46। इज़ा तआरज़ल मानिअ वल मुक़्तज़ी, इज़ा तआरज़ल मानिअ वल मुक़्तज़ी युक़द्दमुल मानिअ। इज़ा तआरज़ल मानिअ वल मुक़्तज़ी युक़द्दमुल मानिअ।
اگر مانع اور مقتضی میں تعارض ہو جائے، یا جب لکھیے جب مانع اور مقتضی میں تعارض ہو جائے تو مانع کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ جب مانع اور مقتضی میں تعارض ہو جائے تو مانع کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ جب مانع اور مقتضی میں تعارض ہو جائے تو مانع کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ تأصیل لکھیے، اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو درء المفاسد اولا من جلب المصالح کی ہے۔ اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو درء المفاسد اولا من جلب المصالح کی ہے۔ یہ قاعدہ پہلے آ چکا ہے نا، درء المفاسد والا۔ کیونکہ یہ قاعدہ اسی قاعدے کی فرع ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اسی قاعدے کی فرع ہے۔ دیکھیے دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 475، جلد 1 صفحہ 475۔ یہاں پر اسی حدیث کو لکھوا دے تو بہتر ہے، یہاں پر اسی حدیث کو لکھ لے تو بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے دیکھ کر یہاں آپ خود لکھ لیں تو بہتر ہے۔ موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 475۔ جی ہاں، شیخ رضوان سمجھ گئے کہ وقت کم ہے، اس لیے مرہ والا معاملہ چلے گا، ایزن چلے گا۔ ایک آدمی گیا تھا ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اب وہ بیٹھا 10 نمبر پہ اس کا نام تھا۔ پہلے مریض کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور پرچہ لکھ کر دیا دوا کا کمپاؤنڈر کو کہ تم اس کو دوا دے دو، اس کو دوا دیا۔ دوسرے نمبر پہ جو ڈاکٹر مریض آئے دیکھنے کے لیے، تو ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور کہا ایزن، تیسرے کو چیک کیا کہا ایزن، چوتھے کو چیک کیا کہا ایزن۔ جب 10ویں نمبر پہ اس کا نام آیا تو اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اتنی دیر سے ایزن ایزن کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا تھا کہ ایک کو دیکھا، باقی 8 کا مرض ایک ہی طرح تھا، اس لیے سب کی دوا ایک ہی ہے، بس ایزن ہے۔ اور کہیں تم بھی کما مرہ میں نہ آ جاؤ، سمجھ رہے؟ تو چلیے، تحصیل ہو گئی۔ تشریح لکھیے، اس قاعدے کی آسان ترین تشریح یہ ہے، اس قاعدے کی آسان ترین تشریح یہ ہے کیا ہے کہ جب کسی چیز کے اندر ایک ایسا سبب ہو جو ممانعت کا تقاضا کر رہا ہو، کسی چیز کے اندر ایک سبب ایسا ہو جو ممانعت کا تقاضا کر رہا ہو، اور اسی میں دوسرا سبب ایسا ہو جو اس کے وجود کا تقاضا کر رہا ہو،
جو اس کے وجود کا تقاضا کر رہا ہو، تو ممانعت والے سبب کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو ممانعت والے سبب کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ ممانعت والے سبب کا مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثلا رہن پر رکھا ہوا مال مثلا رہن پر رکھا ہوا مال اگر رہن رکھنے والا بیچ دے، رہن پر رکھا ہوا مال رہن رکھنے والا بیچ دے، تو یہ بیع درست ہوگی یا نہیں؟ تو یہ بیع درست ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں دونوں سبب جمع ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں سبب جمع ہیں۔ اس مال پر قبضے کا تقاضا ہے، اس مال پر قبضے کا تقاضا ہے کہ اس مال کو مرتہن بیچ سکتا ہے۔ اس مال پر قبضے کا تقاضا ہے کہ مرتہن اس کو بیچ سکتا ہے، جبکہ راہن کے قرض کا تقاضا یہ ہے جبکہ راہن کے قرض کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مرتہن نہیں بیچ سکتا ہے۔ اس کو نہیں بیچ سکتا ہے۔ گویا سبب مانع اور سبب مقتضی دونوں موجود ہیں۔ گویا سبب مانع اور سبب مقتضی دونوں موجود ہیں۔ اس لیے سبب مانع کا لحاظ کیا جائے گا اور بیع درست نہیں ہوگی۔ اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ علی حیدر نے لکھا ہے، علامہ علی حیدر نے لکھا ہے یعنی اذا وجد فی مسئلۃ یعنی اذا وجد فی المسئلۃ سبب یستلزم العمل بها سبب یستلزم العمل بها سبب یستلزم العمل بها وسبب آخر وسبب آخر يمنع جی
وسبب آخر یمنع العمل، آواز آئی؟ وسبب آخر یمنع العمل یرجح المانع، یرجح المانع۔ درر الحکام جلد 1 صفحہ 52، درر الحکام جلد 1 صفحہ 52، درر الحکام جلد 1 صفحہ 52۔ لکھیے، لکھا آپ نے؟ دیکھیے، مانع اور مقتضی کی تعریف، مانع اور مقتضی کی تعریف۔ لکھیے، المقتضی، المقتضی هو السبب الذي يؤثر في وجود الحكم الشرعي، المقتضی هو السبب الذي يؤثر، أثر يؤثر تأثيرا، هو السبب الذي يؤثر في وجود الحكم الشرعي، في وجود الحكم الشرعي۔ یعنی سبب مقتضی ایسا سبب ہے یعنی سبب مقتضی ایسا سبب ہے جو حکم شرعی کے وجود میں مؤثر ہوتا ہے، جو حکم شرعی کے وجود میں مؤثر ہوتا ہے۔ لکھیں، المانع، المانع هو ما يزاحم المؤثر، هو ما يزاحم المؤثر، هو ما يزاحم المؤثر ويمنعه من تأثيره شرعا، ويمنعه من تأثيره شرعا۔ یعنی مانع ایسا سبب ہے یعنی مانع ایسا سبب ہے جو سبب مقتضی کے مخالف ہوتا ہے، جو سبب مقتضی کے مخالف ہوتا ہے اور حکم شرعی کے وجود کا مانع ہوتا ہے، اور حکم شرعی کے وجود کا مانع ہوتا ہے۔ مقتضی جو ہے حکم شرعی کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا حکم ہو، اور مانع جو ہوتا ہے اس کو روکتا ہے کہ وہ چیز نہ ہو۔ لکھیے، المنصور فی القواعد للزرکشی، حوالہ لکھیے، المنصور فی القواعد للزرکشی، المنصور فی القواعد للزرکشی، جلد 1 صفحہ 211، جلد 1 صفحہ 211۔ ایک عنوان ڈالیے، اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے 3 اہم چیزیں، اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے 3 اہم چیزیں۔ نمبر 1، اگر مانع اور مقتضی دونوں برابر ہوں
اگر مانع اور مقتضی دونوں برابر ہوں تو مانع مقدم ہوگا. اگر مانع اور مقتضی دونوں برابر ہوں تو مانع مقدم ہوگا. جیسے اوپر کی مثال میں راہن اور مرتہن کے دونوں سبب برابر ہیں. راہن اور مرتہن دونوں کے دونوں سبب برابر ہیں. نمبر 2، اگر مانع بڑھا ہوا ہو، اگر مانع بڑھا اور مقتضی اس سے ہلکا ہو، اگر مانع بڑھا ہوا ہو اور مقتضی اس سے ہلکا ہو تو بھی مانع مقدم ہوگا. تو بھی مانع مقدم ہوگا. جیسے امام جائر کے خلاف بغاوت کرنا. امام جائر سمجھتے ہیں؟ ظالم بادشاہ، ظالم خلیفہ، ظالم حاکم. جیسے امام جائر کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں ہے. جیسے امام جائر کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظلم جو کہ بغاوت سے مانع ہے وہ بڑھا ہوا ہے. جو کہ بغاوت سے مانع ہے وہ بڑھا ہوا ہے. جبکہ لوگوں کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بغاوت کی جائے، تاکہ وہ ظلم سے باز آئے. یہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے. یہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے، اس لیے یہاں پر بھی مانع مقدم ہوگا. نمبر 3، اگر مقتضی بڑھا ہوا ہو اگر مقتضی بڑھا ہوا ہو اور مانع اس کے مقابلے میں ہلکا ہو، اور مانع اس کے مقابلے میں ہلکا ہو، اگر مقتضی بڑھا ہوا ہو اور مانع اس کے مقابلے میں ہلکا ہو تو پھر مقتضی مقدم ہوگا، مانع نہیں. تو پھر مقتضی مقدم ہوگا، مانع نہیں. تو پھر مقتضی مقدم ہوگا، مانع نہیں. جیسے مضطر کے اضطرار کا تقاضا یہ ہے
جیسے مضطر کے اضطرار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھا لے، جیسے مضطر کے اضطرار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھا لے، جبکہ دوسرے کی حق ملکیت کا دوسرے کی حق ملکیت جبکہ دوسرے کی حق ملکیت اس کے کھانے سے مانع ہے، اس کے کھانے سے مانع ہے۔ لیکن چونکہ یہاں مقتضی بڑھا ہوا ہے اور معنی ہلکا ہے، لیکن چونکہ یہاں مقتضی بڑھا ہوا ہے اور معنی ہلکا ہے، اس لیے مضطر دوسرے کا مال کھا سکتا ہے، اس لیے مضطر دوسرے کا مال کھا سکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، شرح القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 243، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 243۔ تو قاعدہ ہو گیا، قاعدے کا ترجمہ ہو گیا، قاعدے کی تاصیل ہو گئی، قاعدے کی تشریح ہو گئی، معنی اور مقتضی کی تعریف ہو گئی۔ اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے ضروری 3 باتیں ہو گئیں۔ اب چلتے ہیں اس کی تطبیق دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، معنی ہے بغاوت سے جو معنی ہے وہ ظالم بادشاہ کا ظلم ہے۔ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، سمجھ رہے، جتنے آدمی ہوں گے اتنی سب کی، اس لیے وہ معنی ہے۔ لکھیے، کسی جگہ 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ لکھیے، کسی جگہ 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، نیچے کی کسی اور کی ہے اور اوپر والی کسی اور کی، نیچے کی کسی اور کی ہے اور اوپر والی کسی اور کی۔ 2 منزلہ عمارت ہے، نیچے کی عمارت دوسرے کی ہے، اوپر والے کی دوسرے کی ہے۔ اب نیچے والے نے دونوں عمارتوں کو ایک ساتھ بیچ دیا، نیچے والی بھی بیچ دیا، اوپر والی بھی بیچ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ نیچے والے نے دونوں کو ایک ساتھ بیچ دیا تو یہ بیع درست نہیں ہوگی، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ نیچے والے کی ملکیت مقتضی ہے، نیچے والے کی ملکیت مقتضی ہے کہ بیع ہو جائے۔ بھائی نیچے والا اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے کی عمارت اس کا حق ہے کہ نہیں، جس نے بیچا ہے؟ تو اس کی عمارت کا حق کیا ہے کہ ہو جائے، تو نیچے والے کی ملکیت مقتضی ہے اور اوپر والے کی ملکیت مانع ہے۔ تو مقتضی اور مانع دونوں جمع ہے کہ نہیں جمع ہیں؟ مقتضی اور مانع دونوں جمع ہے کہ نہیں جمع ہیں؟ نیچے والے کی ملکیت
مقتضی ہے کہ بے درست ہو جائے، اور اوپر والے کی ملکیت مانع ہے کہ بے درست نہ ہو، اور قاعدہ ہے کہ مانع اور مقتضی میں جب تعارض ہو، اور قاعدہ ہے کہ مانع اور مقتضی میں جب تعارض ہو تو مانع کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو مانع کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ بے درست نہیں ہوگی، اس لیے یہ بے درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اور لکھیے، کسی نے اپنا موبائل اور 3 بوتل شراب کسی نے اپنا موبائل اور 3 بوتل شراب ایک ہی عقد میں 8,000 روپے کا بیچ دیا، 8,000 روپے کا بیچ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ سوچا کہ موبائل کے ساتھ شراب ہو سکتا ہے آٹومیٹک بک جائے، ایسے شراب بیچنے جائیں گے تو چاہے کوئی لے چاہے نہ لے، یا موبائل بیچنے جائیں گے تو کوئی لے کہ نہ لے، تو سوچا دونوں ایک ساتھ بیچ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک آدمی اعلان کر رہا تھا نا کہ پورا اونٹ 1 روپے میں، پورا اونٹ 1 روپے میں بیچ رہا تھا، اور ساتھ میں بلی بھی لینا ضروری 99 روپے کی، اونٹ بیچ رہا تھا 1 روپے میں، بلی بیچ رہا تھا 99 روپے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو آدمی سنتا ہو جاتا کہ بھائی کتنے پورا اونٹ 1 روپے کا اونٹ لائیے دے دیجئے، تب بتاتا تھا کہ نہیں 99 روپے کی جو ہے یہ ساتھ میں بلی بھی بیچ رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی بیچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایسے ہی عقل مند ٹائپ کا آدمی رہا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا چلو موبائل اور 3 بوتل شراب ایک ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ تو کسی آدمی نے اپنا موبائل اور 3 بوتل شراب ایک ہی عقد میں 8,000 روپے کا بیچ دیا، تو یہ بے درست نہیں ہوگی، تو یہ بے درست نہیں ہوگی، کیونکہ موبائل مقتضی ہے، موبائل کی بے مقتضی ہے کہ بے درست ہو جائے، موبائل کی بے مقتضی ہے کہ درست ہو جائے، جبکہ شراب کی بے مانع ہے۔ بھائی شراب بیچنا جائز کہ ناجائز ہے؟ شراب بیچنا ناجائز ہے، اور ایک ہی عقد میں دونوں بیچا، اس لیے الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو موبائل کی بے مقتضی ہے کہ عقد درست ہو جائے، اور شراب کی بے مانع ہے کہ بے درست نہ ہو، تو مقتضی اور مانع ایک ساتھ جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مقتضی اور مانع میں تعارض ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ جب یہ تعارض ہوا تو مانع کو مقدم رکھا جائے گا، مانع کو مقدم رکھا جائے گا، اور یہ بے درست نہیں ہوگی۔ جی ایک مثال اور لکھیے، کوئی ناپاک شخص شہید ہو گیا، کوئی ناپاک شخص شہید ہو گیا، تو اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ تو اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ کوئی ناپاک شخص شہید ہو گیا تو اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ اس میں اس کی ناپاکی مقتضی ہے کہ غسل دیا جائے،
ناپاکی مقتضی ہے کہ غسل دیا جائے، اور پاکی پاکی کہہ رہے ہیں، اور شہادت مانع ہے کہ غسل نہ دیا جائے۔ بھئی شہیدوں کو غسل دیا جاتا ہے؟ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، تو شہادت مانع ہے کہ غسل نہ دیا جائے، اور جو جنابت ناپاکی وہ تقاضا کر رہے کہ غسل دیا جائے، تو مانع اور مقتضی میں تعارض ہو گیا، مانع اور مقتضی میں تعارض ہو گیا، اس لیے مانع کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے مانع کو مقدم رکھا جائے گا۔ اذا تعارض المانع والمقتضی، اذا تعارض المانع والمقتضی یقدم المانع۔ لکھا؟ ایک مثال اور لکھ لو بس۔ کسی شخص کے بارے میں جرح بھی ہو اور تعدیل بھی ہو، جرح بھی ہو اور تعدیل بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ بعض کے نزدیک وہ مجروح ہے اور بعض کے نزدیک وہ عادل ہے، جرح اور تعدیل میں تعارض ہو۔ تعدیل مقتضی ہو کہ اس کی روایت لی جائے، تعدیل مقتضی ہو کہ اس کی روایت لی جائے، اور جرح مانع ہو کہ روایت نہ لی جائے، اور جرح مانع ہو کہ روایت نہ لی جائے، تو جرح کو مقدم رکھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اذا تعارض المانع والمقتضی یقدم المانع۔ 47 اور قاعدہ نمبر 46 لکھیے۔ التابع تابع، جی، التابع تابع اپنے متبوع کے تابع ہی رہتا ہے، تابع اپنے متبوع کے تابع ہی رہتا ہے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے نحو کی کتاب النحو عبد الرحمن امرتسری صاحب کی، تو اس میں آتا تھا بدل وہ تابع ہے جو متبوع نسبت سے یہی ہوتا ہے، بدل وہ تابع ہے جو متبوع نسبت سے یہی ہوتا ہے، تو سمجھیے میں نے آتا کہ یہی کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جا کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب سے مصنف کیا کہنا چاہتے، تو لکھیے کہ تابع اپنے متبوع کے ہی تابع ہوتا ہے، یعنی جو حکم متبوع ہوتا ہے وہی حکم اس کا ہوتا ہے، جو اعراب اس کا ہوتا ہے وہی اعراب اس کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لکھیے تأصیل، اس قاعدے کی اصل، تأصیل۔ لکھیے اس قاعدے کی اصل حدیث مبارکہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے، زکوٰۃ زال سے لکھنا، ز سے نہیں، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے۔ محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر دینے سے، جانور کو ذبح کر دینے سے اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی ذبح مان لیا جائے گا، اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی ذبح مان لیا جائے گا۔
کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تابع ہے، اس لیے جو متبوع کا حکم ہوگا وہی تابع کا ہوگا، اس لیے جو متبوع کا حکم ہوگا وہی تابع کا ہوگا۔ نیز اس قاعدے پر اجماع ہے اور دلیل عقلی سے بھی یہ قاعدہ ثابت ہے۔ نیز اس قاعدے پر اجماع ہے اور دلیل عقلی سے بھی یہ قاعدہ ثابت ہے۔ دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 301، القواعد الکلیہ صفحہ 301۔ لکھیے تشریح، تشریح اس قاعدے کا مطلب یہ ہے صفحہ نمبر 301 بتائے، 301 301۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے وجود میں، جو چیز اپنے وجود میں کسی چیز کے تابع ہو، جو چیز اپنے وجود میں کسی چیز کے تابع ہو، خواہ حکمن خواہ حقیقتاً، خواہ حکمن خواہ حقیقتاً، وہ حکم شرعی کے اعتبار سے بھی، وہ حکم شرعی کے اعتبار سے بھی اسی کے تابع ہوگی، وہ حکم شرعی کے اعتبار سے بھی اسی کے تابع ہوگی۔ علامہ حموی نے، حموی بڑا خاص لکھیے، علامہ حموی نے اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، علامہ حموی نے اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، التابع للشیء فی الوجود، التابع للشیء فی الوجود، التابع للشیء فی الوجود تابع لذلك الشیء فی الحکم، تابع لذلك الشیء فی الحکم۔ یعنی جو چیز اپنے وجود میں کسی کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو چیز اپنے وجود میں کسی کے تابع ہوتی ہے، وہ حکم میں بھی اسی کے تابع ہوتی ہے، وہ حکم میں بھی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ حوالہ لکھیے غمز عیون البصائر، غمز غین اور زے سے، غمز عیون البصائر صفحہ 322، غمز عیون البصائر صفحہ 322۔ لکھیے التابع کی تعریف، التابع کی تعریف، التابع
متصل بغیرہ، متصل یعنی ما اتصل ہے، چونکہ باب افتعال کا جو ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے، الف اس لیے بولا جاتا ہے اس طرح۔ التابع متصل بغیرہ اتصالا حقیقیا، اتصالا حقیقیا لغتا او شرعا، لغتا او شرعا، متصل بغیرہ اتصالا حقیقیا لغتا او شرعا۔ تابع کہتے ہیں اس چیز کو، تابع کہتے ہیں اس چیز کو جو دوسری چیز سے حقیقی طور پر متصل ہو، جو دوسری چیز سے حقیقی طور پر متصل ہو۔ خواہ یہ اتصال لغوی اعتبار سے ہو یا شرعی اعتبار سے ہو، یعنی شریعت نے اس کو متصل مانا ہو یا زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کو متصل مانا جاتا ہو۔ خواہ یہ لغت کے اعتبار سے ہو یا شریعت کے اعتبار سے ہو۔ جی، متصل بغیرہ اتصالا حقیقیا، تابع کہتے ہیں اس چیز کو جو دوسری چیز سے حقیقی طور پر متصل ہو، خواہ لغت کے اعتبار سے خواہ شریعت کے اعتبار سے۔ حوالہ لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 301، القواعد الکلیہ صفحہ 301۔ اب ایک عنوان ڈالیے، تبعیت کے اسباب اور صورتیں، تبعیت کے اسباب اور صورتیں، تبعیت کے اسباب اور صورتیں۔ نمبر 1، تابع متبوع کا ایسا جز ہو، تابع متبوع کا ایسا جز ہو جس کو الگ کرنے سے نقصان ہو، تابع متبوع کا ایسا جز ہو جس کو الگ کرنے سے نقصان ہو، جیسے زندہ جانور کی کھال، جیسے زندہ جانور کی کھال، چارپائی کے پائے، چارپائی کے پائے وغیرہ۔ یہ سب تابع ہو کر متبوع میں داخل ہوں گے، یہ سب تابع ہو کر متبوع میں داخل ہوں گے، اور متبوع کا جو حکم ہوگا تابع کا ہوگا۔ یعنی اگر آپ جانور بیچیں گے تو کھال کو نہیں، ایسا نہیں کھال کو الگ کر لیا، جانور کے ساتھ کھال بھی بک جائے گی۔ چارپائی بیچیں گے تو چارپائی کے ساتھ اس کے پائے بھی بکیں گے، یہ نہیں کہیں گے بھائی ہم چارپائی بیچیں لیکن ہم 3 ہی پائی دیں گے۔ بیچ رہے ہوں آپ 4 پائی اور دے رہے ہوں 3 پائی، ایسا نہیں چلے گا، سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 2، پہلا کیا تھا؟ تابع متبوع کا ایسا جز ہو جس کو الگ کرنے سے نقصان ہو۔ نمبر 2 لکھیے، تابع متبوع کے جز کی طرح ہو، تابع متبوع کے جز کی طرح ہو، لیکن الگ کر دیا جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن الگ کر دیا جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو۔
जैसे पेट का बच्चा, जैसे पेट का बच्चा भेड़ 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 का ऊन, भेड़ का ऊन, बकरी के थन का दूध, बकरी के थन का दूध, अंगूठी का नग वगैरह, अंगूठी का नग वगैरह, अंगूठी का नग वगैरह, ये सब चीजें भी अपने मतबू का जुज हैं। और असल के साथ ताबे होकर इनका भी असल जैसा हुक्म होगा। अब कोई आदमी कहे कि मैं अंगूठी बेच रहा हूं लेकिन नग नहीं दूंगा, तो ये कौन सी बात हुई? बकरी बेच रहा हूं लेकिन उसके अंदर जो थन में दूध है वो नहीं दूंगा, ये क्या बात हुई भाई? बच्चा है, पेट में बच्चा है, बकरी तो दे रहा लेकिन बच्चे बकरी के बच्चे को बेच नहीं रहा, उसको निकाल लूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। समझ रहे हैं? तो ताबे के मतबू के जुज की तरह ये चीजें हैं। अलग करने से नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। बात समझ में आई? और असल के ताबे होकर असल जैसा इनका हुक्म होगा। नीज यहां पर नुकसान से मुराद, नीज यहां पर नुकसान से मुराद उस चीज में नुकसान पैदा हो जाना है जिस चीज की खरीदारी की जा रही है। उस चीज में नुकसान पैदा हो जाना है जिस चीज की खरीदारी की जा रही है। आप अंगूठी ले रहे हैं और नग निकाल लिया जाएगा तो उसके उसमें कमी पैदा हो जा रही है। बकरी ले रहे हैं, दूध निकाल लिया जा रहा है, कमी पैदा हो जा रही है। गनम ले रहे हैं, उसका ऊन निकाल लिया जा रहा है, कमी पैदा हो जा रही है। जानवर ले रहे हैं, बच्चा निकाल लिया जा रहा है तो उसमें कमी हो रही है। तो नुकसान से मुराद उस चीज में नुकसान पैदा होना है जिस चीज की खरीदारी की जा रही है। नंबर 3 लिखिए। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, नंबर 3 लिखिए। ताबे मतबू की जरूरियात में से, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? ये बहुत अहम सब चीज है भाई, इससे आपकी फकाहत में इजाफा होगा, इसलिए सब्र से पढ़िए, इंशाल्लाह फायदा होगा। नंबर 3, ताबे मतबू की जरूरियात में से हो, ताबे मतबू की जरूरियात में से हो। जैसे ताले के साथ चाबी, जैसे ताले के साथ चाबी, एसी के साथ उसका रिमोट। अब एसी आपने लगवा लिया, रिमोट दिया ही नहीं, तब क्या करोगे बोलो? ताबे मतबू की जरूरियात में से, जैसे ताले के साथ चाबी, गाड़ी के साथ और एसी के साथ उसका रिमोट, कलम के साथ ढक्कन, ढक्कन जानते हैं ना, कलम के साथ ढक्कन, कैप, घोड़े के साथ उसकी लगाम वगैरह। ये चीजें भी मतबूओं के साथ शामिल होंगी, यानी इनको बयान ना किया जाए तो भी चीजें मिलेंगी। कोई आदमी कहता है कि मैं आपसे भाई एचसी बेच रहा हूं, आपने खरीद लिया, बाद में कहे मैं आपको रिमोट नहीं दूंगा। क्यों नहीं रिमोट दोगे? रिमोट की कहाँ बात हुई थी?
ریموٹ کی کہاں بات ہوئی تھی؟ اے بیچا ریموٹ دے ہی نہیں رہا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 4، تابع کو مطبوع کے ساتھ عرفن مانا جاتا ہو۔ نمبر 4، تابع کو مطبوع کے ساتھ عرفن مانا جاتا ہے، یعنی وہ جز بھی نہ ہو، جز کی طرح بھی نہ ہو، اور ضروریات میں بھی شامل نہ ہو، لیکن عرف میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہو اس کے ساتھ۔ تابع کو مطبوع کے ساتھ عرفن مانا جاتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بارات میں ہوتے ہیں نا، عورتوں کے ساتھ بارات میں جاتے ہیں، اگر آپ نے 15 عورتوں کو بارات میں بلایا ہے تو مان کے چلیے کہ 45 آئیں گے۔ 15 عورتوں کے ساتھ 4 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھو عرفن آ جاتے ہیں۔ تابع کو مطبوع کے ساتھ عرفن مانا جاتا ہو، جیسے موبائل کے ساتھ ایئر فون، موبائل کے ساتھ ایئر فون۔ سفرا کے لیے سفر کے اخراجات، سفرا کے لیے سفر کے اخراجات، ایک کے ساتھ ایک فری کا آفر وغیرہ، ایک کے ساتھ ایک فری ہوتا نا، ایک کے ساتھ ایک فری، 2 کے ساتھ ایک فری، تو جو آفر چل رہا ہوتا ہے تو عرفاً اس کے ساتھ ہی مانا جاتا ہے۔ یا بالٹی لیں گے تو جگ فری میں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ 5 کلو صرف لیں گے تو اس کو جو دھونے کے لیے پاٹ ہوتا ہے وہ فری ملے گا۔ اس طرح کی جو چیزیں عرفاً جو اس کے ساتھ مانی جاتی ہیں وغیرہ، یہ چیزیں بھی اپنے مطبوع کے تابع ہوں گی، یہ چیزیں بھی اپنے مطبوع کے تابع ہوں گے۔ یعنی مطبوع کے خرید لینے سے یہ چیزیں آٹومیٹک خرید جائیں گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مطبوع کے خرید لینے سے، مطبوع کو حاصل کر لینے سے یہ چیزیں آٹومیٹک آپ کی ملکیت میں آ جائیں گی، ان کو الگ سے بیان کرنے کی، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شرح القواعد الفقہیہ، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شرح القواعد الفقہیہ، صفحہ 253، صفحہ 253، المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 508، المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 508۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی لیکن اس قاعدے پر کتابیں ہیں، اس قاعدے پر کتابیں ہیں۔ الشرح الجامع، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، حقيقتها وتطبيقاتها، حقيقتها وتطبيقاتها۔ مصنف کا نام ہے خالد بن سلیم الشراری، خالد بن سلیم الشراری، خالد بن سلیم الشراری۔ چلیے لکھیے تطبیقات، اب اس کی تطبیقات لکھیے۔ نمبر 1، اگر کسی جانور کو بیچا جائے اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر کسی جانور کو بیچا جائے اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو،
تو طبعاً وہ بچہ بھی بیع میں داخل ہوگا، تو طبعاً وہ بچہ بھی بیع میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، کسی نے کوئی چیز خریدی، کسی نے کوئی چیز خریدی اور عقد ہونے کے بعد اس میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور عقد ہونے کے بعد اس میں کچھ اضافہ ہو گیا، تو وہ اضافہ مشتری کا مانا جائے گا، تو وہ اضافہ مشتری کا مانا جائے گا۔ مثلا زمین خریدی، مثلا زمین خریدی لیکن رجسٹری ہونے سے پہلے اس کی قیمت بڑھ گئی، مثلا وہاں سے روڈ نکل گیا، یا 2 4 دکانیں مارکیٹ بن گئی وہاں آس پاس میں، کوئی اسپتال بن گیا وغیرہ وغیرہ، رجسٹری ہونے سے پہلے اس کی قیمت بڑھ گئی، تو وہ زیادتی مشتری کی ہوگی، بائع کی نہیں ہوگی۔ زیادتی مطلب اضافہ، اضافہ لکھو ورنہ زیادتی ظلم والا سمجھ لو گے، تو وہ اضافہ مشتری کے لیے ہوگا، بائع کے لیے نہیں، کیونکہ وہ اپنے اصل کے تابع ہے۔ التابع تابع، اے التابع تابع لمتبوعه فی الحکم۔ یا اگر کسی نے بکری خریدی، کسی نے بکری خریدی اور گھر پر لانے سے پہلے پہلے وہ گابھن ہو گئی، گابھن سمجھتے ہیں نا، مطلب حاملہ ہو گئی، تو وہ بچہ بھی اسی کو ملے گا۔ جی ایک مثال کیا ہو، اگر کسی نے اپنی اونٹنی کسی کے پاس بطور رہن رکھ دیا، جی مشتری کو، ایک مثال اور لکھیے، اگر کسی نے اپنی اونٹنی کسی کے پاس بطور رہن رکھ دیا اور رہن کے دوران ہی حاملہ ہو کر بچہ دے دیا، اور رہن کے دوران ہی حاملہ ہو کر بچہ دے دیا، تو وہ بچہ صاحب اونٹنی کا ہوگا، اونٹنی کے مالک کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے متبوع ہی کے حکم میں ہوگا، اپنے متبوع کے حکم میں ہوگا وہ۔ کسی نے کہیں پر کوئی مکان یا دکان خریدی، کسی نے کہیں پر کوئی مکان یا دکان خریدی تو اس گھر تک جانے کا جو راستہ ہوگا، تو اس گھر تک جانے کا جو راستہ ہوگا اس پر چلنے کا وہ مستحق ہوگا، اگرچہ بیع میں اس کی صراحت نہ ہوئی ہو، اگرچہ بیع میں
اگرچہ بینک اس کی صراحت نہ ہوئی. کیونکہ قاعدہ ہے التابع تابع. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی سمجھ میں آ گیا. چلیے بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. وقت بھی ماشاء اللہ ہو گیا، 3 قاعدے ہو گئے آج بھی.